جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو ایمان لے آئی ہو، مسلمان ہو گئی ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں میں پیغمبر اسلام پر، نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی غصہ آیا، انہوں نے زور سے برچھا اپنی بہن کو مارا اور مارنا شروع کر دیا۔ آگے سے بہن بھی عمر کی تھی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، آج میری جان تو جا سکتی ہے، میرے جسم سے روح تو نکل سکتی ہے، میرے جسم سے، میرے دل سے میرا ایمان نہیں نکل سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، آج 26 ذی الحجہ کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی دن خنجر لگنے سے زخمی ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ آپ کے اسلام لانے سے دشمنان اسلام کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ دشمنان اسلام جو کفار تھے وہ میٹنگیں بلانے پر مجبور ہو گئے تھے کہ عمر اسلام لے آیا ہے، اب کیا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے بھی حضرت عمر کی شان کو دیکھا سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں تو وہ بھی حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام حسن حسین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تذکروں کو، آپ کی شہادت کو، آپ کے اسلام لانے کو عام کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام کہلاتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ ایک مرتبہ حضور احد پہاڑ پر تھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں۔ اس وقت حضور کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ پہلے سے ہی شہادت کی خوشخبری ملتی ہے، پہلے سے ہی جنتی ہونے کی خوشخبری ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، عبادت بھی چھپ کر ہوتی تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ کفار نے میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو توبہ نعوذ باللہ ختم کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ اس میں عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کو توبہ نعوذ باللہ ختم کروں گا۔ اگلے دن تلوار اٹھا کر نکلے تھے، راستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں توبہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے، اس شخص نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر کا تو حال دیکھ لو، تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن وہ بھی اسلام لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی غصہ آیا، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازہ بجایا تو آپ کی بہنوئی وہ دیکھ کر چھپ جاتے ہیں۔ آپ کی بہن فاطمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا عمر کھڑے ہیں تو کہا کہ میں نے سنا ہے تم اسلام لے آئی ہو، تم ایمان لے آئی ہو۔ تو دیکھا ہاتھ کے اندر قرآن کا اوراق بھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑتی ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس کو پکڑنے لگے تو بہن نے وہ پیچھے ہٹا لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو ایمان لے آئی ہو، مسلمان ہو گئی ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں میں پیغمبر اسلام پر، نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی غصہ آیا، انہوں نے زور سے برچھا اپنی بہن کو مارا اور مارنا شروع کر دیا۔ آگے سے بہن بھی عمر کی تھی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے،
آج میری جان تو جا سکتی ہے، میرے جسم سے روح تو نکل سکتی ہے، میرے جسم سے، میرے دل سے میرا ایمان نہیں نکل سکتا۔ تو جب حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے بہن سے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بہن نے سورۃ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یہ سورت تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا۔ جب اس آیت پر بہن پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا، کہنے لگے کہ جس پیغمبر اسلام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہاتھ پر تم نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے بھی ان سے ملوا دو۔ تو بہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر جاتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں حضور موجود تھے دار ارقم میں، وہاں پہنچے، دروازہ بجایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے اندر سے دیکھا کہ عمر ہے، ہاتھ کے اندر تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ آج عمر آیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو حضور فرماتے ہیں حمزہ دروازہ کھول دو، آج عمر آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ آج عمر کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، آج عمر کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ لگتا ہے کہ میں نے اللہ سے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس کے لیے دعا مانگی تھی، لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف دیکھتے ہیں تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آپ کے خزانوں سے، آپ کی نعمتوں میں سے وہ چیز مانگتا ہوں جو آپ کی نعمتوں میں صرف ایک ہی ہے، میں وہ مانگتا ہوں جو آپ نے اپنے خزانوں میں، اپنی نعمتوں میں ایک ہی رکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ میری اولاد میں سے نبی آخر الزمان کو بھیج دیجئے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے امام الانبیاء کو بھیج دیا، آپ کی اولاد میں سے بھیج دیا۔ یہی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسلام کی ترقی کے لیے مجھے عمر بن حشام عطا فرما، یا عمر بن خطاب عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اسلام کی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی، دین کی اور کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر سامنے کھڑے ہیں، حضور نے کہا عمر کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دیجئے جو آپ نے میری بہن کو پڑھا ہے، میں بھی اسلام لے کر آنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھا دیا، حضرت عمر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دیکھا کہ صحابہ کرام نماز کی عبادت کی تیاری کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ صحابہ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں چھپ کر عبادت کرتے ہیں، یہاں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ عمر اسلام لے آئے اور اس کے بعد بھی ہم چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، کھلے عام عبادت کریں گے۔ عمر کو کہنے لگے عمر ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، کفار ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضور کو فرماتے ہیں عمر یا رسول اللہ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے سے مقابلہ آ کر لے، لہٰذا آج ہم یہاں چھپ کر عبادت نہیں کریں گے بلکہ بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ ہاں جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کر رہے تھے، آپ کے اسلام لانے سے کھلے عام مسلمانوں کو عبادت کرنے کی توفیق مل گئی۔ حضور کی دعا ہے اور سسر رسول بھی ہیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ حضور کے نکاح میں ہے، امہات المومنین میں شامل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم حضرت عمر کی شان کو دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک طرف دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں طرف عمر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ مسجد میں تشریف لائے تو دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، صحابہ کرام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ہم کل قیامت کو بھی ایسے ہی اکٹھے اٹھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ جب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ یہ پردہ کر کے آیا جائے کریں تاکہ جو نامحرم مرد ہیں ان کی نظریں ان پر نہ پڑیں، تو حضور خاموش ہو گئے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا میں
محمد کیسے اس کا حکم دے سکتا ہوں؟ چند دن گزرتے ہیں تو وہی نازل ہو جاتی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، یہاں جمع کا صیغہ اللہ رب العزت لا رہے ہیں کہ بیویاں اور بیٹیاں، اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بیٹی کا کہتے، اللہ فرما رہے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب اپنے گھروں سے نکلا کریں تو اپنے جسم کو پردے سے، کپڑے سے اوڑھ لیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنی لاٹھی پانی پر مارتے ہیں تو پانی سے راستہ بن جاتا تھا۔ تو حضرت عمر جنہوں کی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں تو حضرت عمر جنہوں کے اندر بھی ایک صفت یہ پائی جاتی ہے، صحابی نے خط لکھا حضرت عمر جنہوں کو، عمر بن عاص نے، کہ اے امیر المومنین، میں یہاں مصر میں آپ نے مجھے بھیجا تھا، یہاں مصر کے اندر لوگوں کے اندر ایک خرافت پائی جاتی ہے، ایک بدعت، ایک غلط رسم پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دریائے نیل پانی دینا بند کر دیتا ہے تو یہاں یہ ایک لڑکی کو اس کے حوالے کرتے ہیں، اس کو مار کے قتل کر کے یا زندہ اس پانی میں ڈالتے ہیں، وہ پانی دوبارہ چلنے لگ جاتا ہے۔ جب حضرت عمر جنہوں کو یہ خط پہنچتا ہے تو حضرت عمر جنہوں نے ایک ٹھیکرا اٹھایا، یہ جو گھڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا ٹھیکرا اٹھایا اور ایک کوئلہ اٹھایا، اس پر لکھتے ہیں کہ دریائے نیل کو کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ دوبارہ ٹھیکرا لکھ کر ان کو بھیجوا دیا جاتا ہے۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ٹھیکرا پہنچتا ہے تو حضرت عمر بن عاص تہجد کی نماز کے وقت وہ ٹھیکرا لے کر دریائے نیل میں پھینکتے ہیں تو وہ 12 ہاتھ اوپر آ جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے، اس دن سے آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، لوگوں پر بھی، مخلوق پر بھی، اور اسی طرح ہواؤں پر بھی، جنات پر بھی اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے تھے، جس ملک میں جاتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو حضرت عمر جنہوں کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں، حضرت عمر جنہوں مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینے کے دوران فرمایا یا ساریۃ الجبل، یہ آواز اللہ رب العزت لاکھوں میل دور حضرت عمر جنہوں کی پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی، اللہ رب العزت نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں والی بادشاہت عطا فرمائی تھی، یہی صرف حضرت عمر جنہوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس موجود تھی، آسمان کے ستارے چمک رہے تھے، بہت زیادہ تھے، خوبصورت بھی لگ رہے تھے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی ہو سکتی ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ کہا ہاں ہو سکتی ہیں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ خاموش ہو کے چپ ہو گئی۔ تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں یا رسول اللہ، میں نے تو سوچا تھا کہ شاید آپ میرے ابا کا کہیں گے، ابوبکر صدیق کا کہیں گے کہ ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ ان کی نیکیاں تو اتنی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں، اور آپ کے ابا نے جو میرے ساتھ ایک رات غار ثور میں گزاری تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں، ساری نیکیاں بھی مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ہر صحابی کی شان اپنی جگہ، ہر صحابی کا رتبہ اپنی جگہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے سسر بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرانے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ جہاں ہم باقی صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی کرتے ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے حضرت عمر کی شان، تو بھی کہتے ہیں کہ عمر آپ نے اپنے بعد کوئی شخص ایسا نہیں چھوڑا وہ کہ کسی عمل میں وہ آپ سے آگے نکل جائے۔ اسی طرح حضرت حسن حسین کی طرف نظر ڈالتے ہیں، حضرت حسن حسین سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی کوئی حضرت عمر کی خوبی بیان فرما دیں، کوئی بات تو آپ بھی حضرت عمر کی بتا دیں۔ حضرت حسن اور حسین فرماتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں ہی کمال کی تھیں کہ ایک مرتبہ جب بیت المال کے اندر وظیفہ مقرر ہو رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر، آپ کے بیٹے عبداللہ کا جو وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے،
उससे कहीं ज्यादा हसन हुसैन मेरे और मेरे भाई के लिए मुकर्रर किया जाता है। पूछा गया ये क्यों किया जा रहा है? हालांकि अमीरुल मोमिनीन खलीफा भी हैं, आपके बेटे को वजीफा कम मिल रहा है, हसन हुसैन को वजीफा ज्यादा मिल रहा है। तो हजरत उमर रज़ी ने कहा ये अहले बैत में है, हजूर के नवासे हैं, इसलिए इनको वजीफा ज्यादा दिया जा रहा है। तो सहाबा किराम की आपस में मोहब्बत थी, आपस में प्यार था। हमें भी सहाबा किराम के अंदर यही मोहब्बत और प्यार आगे उम्मत को बताना है, अपने बच्चों को बताना है। ये प्यार और मोहब्बत सहाबा और अहले बैत में भी था, अज़वाज मुतहरात में भी था, सहाबिया में भी ऐसे आपस में प्यार और मोहब्बत था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और इनका इत्तिबा नसीब फरमाए।